اللہ اللہ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور کی دنیا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اسلامی بہنوں کے غسل کرنے کا طریقہ۔ مرد اور عورت کا غسل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جب وہ حیض میں جب عورت ہوتی ہے تب اسے غسل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے، تب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ غسل کیا ہوتا ہے۔ غسل عربک ورڈ ہے جس کا میننگ ہے بات یا نہانا، وہی بات جو ہم ایوری ڈے کرتے ہیں۔ غسل کب کرنا ضروری ہوتا ہے؟ 4 چیزوں کے بعد غسل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ فرسٹ، انٹرکورس یا جمع کے بعد غسل ضروری ہوتا ہے، یعنی بغیر غسل کے آپ نماز یا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ انٹرکورس میں سیمن یا منی کا ایگزٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر تھوڑا بھی انٹرکورس ہوا ہو تب بھی غسل ضروری ہے۔ کیا سیکس کے بعد غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، سیکس کے بعد غسل کے وضو سے آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بس ضرور یہ ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹے نہ۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ سیمن ایگزٹنگ یعنی کہ نائٹ فال کے بعد، ان کیس آف شواذ کے حالات میں سیمن یا منی کے نکلنے سے بھی غسل ضروری ہوتا ہے، چاہے سو رہا ہو یا سو رہی ہو، یا مرد یا عورت دونوں کے لیے یہ حکم ضروری ہے۔ تیسری ہم بات کرتے ہیں آفٹر پیریڈ آف وومن، حیض کے بعد جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان میں سے تیسری چیز ہے عورت کے پیریڈ۔ جب عورت اپنے پیریڈ سے فارغ ہو جائے تو اس پر غسل کرے، پھر نماز سٹارٹ کرے۔ پیریڈ کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے۔ پیریڈ میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے، عورتوں کو ان کو پیریڈ کے بعد پورا کرے۔ پیریڈ کی حالت میں عورت کا قرآن پڑھنا، اس کو ہاتھ لگانا، مسجد میں داخل ہونا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انٹرکورس کرنا جائز نہیں ہے۔ جس عورت کا پیریڈ 10 ڈے سے زیادہ ہو جائے وہ غسل کر کے نماز سٹارٹ کرے، اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا غسل ضروری ہے۔ نفاس کے ختم ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کا جتنے دن بلیڈنگ ہو اس کا نفاس کہتے ہیں۔ روزہ نماز کے بارے میں نفاس والی عورت کے وہی معیار ہے جو پیریڈ والی عورت کے ہے۔ نفاس کی کم سے کم مدت یا ٹائم کے بارے کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عورت کو بچہ پیدا ہو اور بلیڈنگ بالکل نہ ہو، اور اس کے ٹائم زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اس کے بعد ضرورت کے لیے غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور جس عورت کی بلیڈنگ 40 دن سے پہلے بند ہو جائے اسے چاہیے کہ نہا دھو کر روزہ نماز سٹارٹ کر دے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاس والی عورتیں 40 دن تک بیٹھی رہتی تھی، یعنی نماز روزہ وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ غسل میں کتنے فرض ہے؟ غسل میں 3 فرض ہے۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پوری باڈی پر ایک بار پانی ڈالنے کی کوئی پارٹ ڈرائی نہ رہے یا خشک نہ رہے۔ غسل کرنے کا سنتی طریقہ، ناپاکی کی حالت میں غسل کا طریقہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں اس طرح آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل سے جنابت کرتے تو سب سے پہلے اپنا ہاتھوں کو دھوتے، اس کے بعد رائٹ ہینڈ سے
پانی ڈالتے اور لیفٹ ہینڈ سے اپنا پرائیویٹ پارٹ کو دھوتے، اس کے بعد وضو کرتے تھے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی ڈال کر بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے، اس کے بعد اپنا سر پر 3 بار پانی ڈالتے، اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈالتے اور آخر میں اپنے پیر دھوتے۔ حدیث کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ جو حدیث میں آیا ہے اس میں وہ ساری باتیں آ گئی ہے جو غسل میں ضروری ہے۔ فار ایگزامپل کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پہ پانی ڈالنا، اور اس کے علاوہ حدیث میں جو چیزیں آپ نے غسل سے پہلے کی ہے وہ سب سنت ہے، ہم کو بھی اسی طرح غسل کرنا چاہیے۔ غسل کے بعد اگر کوئی فورن نماز پڑھنا چاہے یا قرآن پاک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے غسل والا وضو کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ: غسل کرنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرے جسم کا کوئی پارٹ ابھی نہیں بھیگا ہے تو غسل پھر بھی غسل کرنا پڑے گا۔ مسئلہ: بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے عورت کا پانی وگا یا چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے، بس اپنی ڈھلنا ہی کافی ہے۔ غسل کی دعا ان عربک: غسل سے پہلے جیسے ہر کام کے سٹارٹنگ کرنا ہے اور غسل کے بعد یہی دعا پڑھے۔ سٹارٹنگ کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر آپ کے موبائل سکرین پر یہ دعا جو چل رہی ہے وہ آپ اپنا غسل کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دعا آپ پڑھ لیں۔ تو اس طرح آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اسلام میں وضو کرنے کا طریقہ اور وضو کن کن چیزوں میں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، اور ہم تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔